بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اکانومی کے فرنٹ پہ گیلانی صاحب بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک چیز کا میں ذرا ذکر کر کے گیند آپ کے کورٹ میں پھینک دیتا ہوں. یہ جو کراچی کے مختلف بزنس مین ہیں, صحافی بھی ہیں, اور بھی اسٹاک ایکسچینج سے جن لوگوں کا تعلق ہے, چونکہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے نا یہ اسٹاک بروکرز کا بہت بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے. جی جی بالکل بیٹھا ہوا ہے. اسٹاک ادھر ظاہر ہے, بڑا اسٹاک ادھر. اچھا, پیسے بھی ان لوگوں کے پاس بڑے زیادہ ہیں, کارپوریٹ سیکٹر بھی بہت زیادہ ہے. یہ سارے کے سارے ڈاکٹر شمشاد اختر کو فائنانس منسٹر دوبارہ بنوانا چاہتے ہیں. پتہ کہ آج تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا. اچھا جی. اور انہوں نے کہا جی کہ 3 ماہ کے لیے ان کے کان میں کسی نے آگے سرگوشی کر دی ہے کہ 3 ماہ کے لیے بجٹ تک انہی کو فائنانس منسٹر جو ہے وہ بنایا جائے گا. اور کچھ ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں, انہوں نے کالم بھی لکھ دی ہے. میں اب ان کا نام کیا میں آپ کو بتاؤں, یہ صحیح کہا آپ نے. آپ کی تو چونکہ ظاہر ہے ابھی میڈیا فرینڈلی تو وہ ہے نہیں, تو آپ کو تو ایک تکلیف ہوگی کہ وہ اگر باقاعدہ وزیر خزانہ کچھ عرصے کے لیے بن جاتی ہیں تو مجھے بالکل میڈیا کے لیے پرابلم. میں اپنی تکلیف کا پبلکلی اظہار کرتا ہوں. تو ہم ان سے گزارش بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ پلیز اگر آپ بنتی ہیں آگے کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں تو پلیز اللہ نہ کرے اس ملک کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. ان سے گپ شپ کریں, انہیں بتائیں چیزیں. اگر کوئی غلط ہے تو انہیں غلط کا بتائیں, صحیح ہے صحیح کا بتائیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا مہتاب صاحب, یہ ہوتا ہے خواہشوں کو خبر بنانا کافی حد تک. ایک عمران خان صاحب ایسے شروع میں اور بھی چیزیں کرتے رہے, آپ کو یاد ہوگا الیکشنز کے حوالے سے وہ کہتے تھے 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے, وہ ایسے ہی سیٹ اپ چلتا رہے. عاصم منیر سے, عاصم منیر صاحب زندہ باد جی, زندہ باد جی. وہ یہ اس طرح کی وہ کام کرتے رہتے ہیں, خواہشیں خبریں بنتی ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بات کی محسن نقوی کا نام گورنر کے لیے, انوار الحق کاکڑ جو مرحوم وزیر اعظم آپ کا یعنی کہ اللہ انہیں زندگی سے دے, میں ایک حصے مذاق کے طور پہ کہتا ہوں, تو ان کا نام چیئرمین سینٹ کے لیے بار بار. ویسے وہ سینیٹر تو ہیں, ویسے ہاں جی سینیٹر ہیں, لیکن وہ خود کہہ رہے تھے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جب وہ وزیر اعظم. مقصد چلے ہم اس سبجیکٹ پہ آتے ہیں کہ یہ کئی چیزیں خواہشیں فلر چھوڑے جاتے ہیں کہ جناب ادھر بھی توجہ کریں ادھر بھی توجہ کریں. حالانکہ خود ادھر اسحاق ڈار ایک مضبوط امیدوار ہیں, ہم یہ بتا چکے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے جو آج خبر دی, میں آپ کو اس طرف یہ چونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک لیڈ سٹوری دی جو جنگ اور دی نیوز میں چھپی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل پہ IMF سے مزید قرضہ لینے کی تیاری, یعنی کہ 6 کی بجائے کہ 8-9 ارب ڈالر. تو آپ قرضے پہلے آپ خود کہتے ہیں قرضوں تلے پڑا ہوا ہے پاکستان, پھر آپ اس کو بڑھا بھی رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیں اس کی کیا ضرورت ہے, اور یہ ناظرین کو بتائیں کہ بنگلہ دیش ماڈل کیا ہے. اچھا دیکھیں, آپ نے بالکل میری سٹوری کی طرف مجھے کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں جتنی ہم باتیں کرتے رہے شارٹ ٹرم میں, آج اگر اس ملک کے اندر کسی کی بھی حکومت ہو, چاہے عمران خان ہو, نواز شریف ہو, زرداری ہو, کوئی بھی ہو, ڈکٹیٹر کوئی آ جائے, IMF کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. شارٹ ٹرم بیسز میں, شارٹ ٹرم بیسز میں اگر ہم IMF کا پروگرام لے لیں, پھر اس کے بعد اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, تو 2-3 سال کے بعد جان چھڑائی آ سکتی ہے. لیکن مجھے جان چھٹتی ہوئی نظر نہیں آتی, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے. یہ بنگلہ دیش ماڈل یہ ہے کہ پاکستان کا ایک کوٹا ہے, اس کوٹا سے زیادہ ہم وہ قرضہ نہیں لے سکتے. جو موجودہ کوٹا ہے اگر اس کو ریوائز نہیں کیا جاتا, چونکہ اس کے ریویژن کی بات بھی چل رہی ہے, ابھی جو موجودہ ہمارا کوٹا کتنا 200% کے لگ بھگ ہمارا کوٹا ہے, یعنی کہ جو کتنا بن جاتا وہ تقریباً کچھ $6 بلین بن, اوکے, جتنا ہم نے پہلے لیا تھا, پہلے جتنا لیا تھا. ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کا ہم کوئی اگر وہ پروگرام لیں تو تقریباً 6 بلین, اگر کوٹا ریوائز نہیں ہوتا. تو کوٹا اگر ریوائز ہو گیا تو یہ 8-9 کو ویسے ہی پہنچ جائے گا. تو اس کے لیے بنگلہ دیش نے کلائمیٹ فائنینس کا ایک پروگرام لیا, جس کے تحت انہوں نے آرگومنٹ کیا, جو انہوں نے پروگرام لیا اس میں $1.4 بلین انہوں نے لیے. تو ہماری اتھارٹیز یہ یعنی کہ ایک آپ ایڈیشنل پروجیکٹ کریٹ کر لیا انہوں نے کہ جناب یہ بھی ہم کریں گے, ہمیں اس کے لیے بھی ساتھ دیں. وہ میں وجہ بتاتا ہوں نا آپ کو, کیونکہ پاکستان کا جو فائنینسنگ کا گیپ ہے وہ زیادہ ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم میکسیمم پیسے IMF سے لیں, چونکہ IMF کے پیسے سستے ہوتے ہیں, وہ اس پہ مارک اپ کم ہوتا ہے, سستا قرضہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ 6 کے بجائے کم از کم ہم $7.5 سے $8 بلین آرگومنٹ کریں, اس کے سائز کو بڑھائیں,
اور اتنے پیسے ہم IMF سے لیں تاکہ باقی ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرلز ہیں ان پہ ہمارا ریلائز کھینچنے میں آسانی بھی ہو اگر کچھ کرنے بھی آپ جی بالکل. لیکن کیا بنگلہ دیش ماڈل بنگلہ دیش میں تو میرا خیال کامیاب ہوا ہے نا جی؟ نہیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں نا، انہوں نے جیسے ہی تھوڑا سا ان کا کرائسس آیا تو وہ IMF کے پروگرام میں چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے $1.4 بلین کلائمیٹ فائنانس کے لیے بھی لے لیا. ہم اس کے لیے اس لیے فٹ ہیں کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر جس طرح کا چینج کے حوالے سے کتنا بڑا جو ہے موسٹ ولنریبل کنٹری. یس. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ابھی ٹیکنیکل رپورٹ بھی IMF کی تیار ہوئی ہے جس کو پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ اسسمنٹ کہتے ہیں، پیما کے نام سے، اور ایک کلائمیٹ پیما کی رپورٹ بھی ان کی پبلک ہو چکی ہے اور پاکستان کی کیبنٹ نے اس کو انڈورس بھی کر لیا ہے. تو ہم بالکل ہمارا اسٹیج سیٹ ہے کہ ہم کلائمیٹ فائنانس کا یہ جو پروگرام ہے جس میں تقریباً $1.5 سے $2 بلین ایڈیشنل ہم لے سکتے ہیں، تو یہ ہم لینے کی پاسبلٹیز ایکسپلور کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اچھی بات ہے، ایکسپلور کرنی چاہیے اور پاکستان کو یقیناً ضرورت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نہ صرف کسی قرضے کی بلکہ انٹرنلی ہمیں بہت ساری پالیسی چینجز، لیگل چینجز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ماسٹر پلانس بدلنے کی ضرورت ہے، لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ بہت سارا کام ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہ سوال تھا کہ ہم لے لیں، اللہ کرے جی، اور مزید قرضہ لے لیں، اللہ کرے. کیسی ویسے یہ مزیدار قسم کی دعا ہے. لیکن کیا ہم وہ کلائمیٹ چینج کے اس ٹارگٹ کو ایڈریس کر سکیں گے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں؟ آپ ہمیں بتائیں، مجھے تو مشکل نظر آتا ہے بھائی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بہت یہاں پہ جو امپلیمنٹیشن کا لیول ہے، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی. یہ جو ٹیکنیکل اسسٹنس کی میں بات کر رہا تھا نا، یہ IMF نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں کلائمیٹ کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اسی رپورٹ کے اندر وہ رپورٹ پبلک ہو چکی ہے اور IMF کی ویب سائٹ کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے. اس میں بنیادی طور پر ایک ڈیولپمنٹ کا فریم ورک جو ہے وہ اپروو ہوا ہے اور پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ نے تھرو سرکولیشن آف سمری اس کو اپروو بھی کر دیا ہے. اب جو اگلا IMF کا پروگرام ہوگا نا، اس میں کلائمیٹ فائنینسنگ ہم لیں گے. اس میں بنیادی طور پر فلڈ پروٹیکشن کا ایک پلان پورا ہم نے اپنے جو متعلقہ ادارے ہیں اسے اپروو کروایا ہوا ہے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ 2009-10 میں جو آیا تھا فلڈ، اس کے بعد بھی ہم نے فلڈ پروٹیکشن کا ایک پروگرام بنایا تھا، عمل ایک بھی نہیں کیا. پچھلے سال بھی جو کچھ ہم ایفرٹس اب کرتے رہے، فلڈ پروٹیکشن کا جو پلان ہم ریوائز کر کے بنا کے اپروو کر چکے ہیں. ہمارے جتنے پروجیکٹس اگلے آنے والے ہیں ان کی اسی کی روشنی میں ان کی اپروول ہونی چاہیے اور اس کی ایگزیکیوشن ہونی چاہیے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے عمل نہیں ہوا. ہاں جی. لیکن اگر دوبارہ عمل نہیں ہوگا تو IMF کی کنڈیشنلٹی سر پہ کھڑی ہوگی. باقاعدہ لیگل فریم ورک ہونا چاہیے. آپ کے بلڈنگ لاز ہیں، آپ کی جو سوسائٹیز ہیں، آپ کی اور کلائمیٹ کے حوالے سے فوڈ سیکیورٹی ہے اور چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پروجیکٹ کی کنسٹرکشن ہے، اس میں کوئی ساری چیزوں کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں نا، مسئلہ یہ ہے. لیکن ہم باہر جا کے کلائمیٹ کر کے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلی دفعہ اس فلڈ پہ جو لاسٹ ٹائم 2 سال پہلے کا تھا، مایوسی ہوئی. پاکستان نے بڑی کوشش کی لیکن اس طرح سے وہ فنڈنگ نہیں لے سکے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک جاتے جاتے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے کی اور یہ IMF پوچھے گا بھی. آپ نے فلڈ کے لیے جو ڈونرز کانفرنس کی تھی سوئٹزرلینڈ میں، پیرس میں ہوئی تھی، پیرس میں سوری، اس کانفرنس کے دوران کوئی $10 بلین سے زیادہ کی پلیجز ہوئی تھیں. ہاں جی. پہلے یہ تو بتا دیں کہ ان میں سے کتنی پلیجز میٹیریلائز ہو چکی ہیں. یہ IMF کا پوٹینشیل سوال ہوگا اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور کس طرح ہم نے آگے اگر ہوئی ہیں تو آگے ہم نے ان کا کس طریقے کے ساتھ نبٹایا. ایک تو ہم ان کو مٹیریلائز نہیں کر سکے اور جو مٹیریلائز ہوئی ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کیا کی ہے، ان کے نتیجے میں بنایا کیا ہے. بات وہی ہے کہ دیکھیں سامع ناظرین، بات وہی ہے کہ بہت ساری خواہشات ہیں، بہت سارے ارادے ہیں، ہر حکومت کے ہوتے ہیں. لیکن جو زمینی حالات ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی صرف قرضہ ہی بڑھتا جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، IMF کے جانے سے پہلے ایک یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ پہلا تو آنے والی حکومت کا سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ جیسے ہی فائنانس منسٹر آئیں گے انہیں IMF کے ایک وفد کو اسلام آباد بلا کر یہ جو ابھی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا پروگرام ہے اس پہ ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اگلے 15 سے 20 دنوں کے اندر. میکسیمم یہ 15 سے 20 مارچ تک ہو جانا چاہیے، چونکہ 12 اپریل کو یہ جو موجودہ پروگرام ہے اس نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے. تو پہلے تو یہ کریں گے، اس کے بعد آگمنٹیشن اور نئے پروگرام اور کلائمیٹ چینج کے تحت نئے قرضے وہ اگلے دیکھے جائے گی. لیکن انشاءاللہ جب SIFC ساتھ ہے تو ان کی پوری تیاری بھی ہوگی، نظر بھی ہوگی اور امید ہے وہ کچھ کریں گے. انہیں الفاظ کے ساتھ ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں. میرے خیال ہے ہم اجازت لیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا
میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجیے گا اور پلیز کمنٹس کیجیے گا. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.